یا حبیب اللہ۔ آپ کے سامنے پیر سید نصیر الدین نصیر الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی برگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے۔ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، وہیں زباں پہ درود و سلام آ جائے۔ خدایا مدینے سے یہ پیام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ محبت کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں درود شریف پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، اس ہاشمی دولہا پر کونین کو میں واروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں
کی لجپال گھرانہ ہے، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، میلاد کی محفل ہے محفل کو سجانا ہے، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، اور عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ہم نے کسی دن یوں بھی دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ یہ تھے جناب حافظ محمد عمران، بہت خوبصورت انداز میں عقیدت کے پھول نشاور کیے سرکار کے قدموں پہ، اور اب ہمارے ساتھ ہیں جناب جی اعزاز تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز تو حاصل ہے زمین کو، گنبد خضرا نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ جی۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی، لائن پہ بات کریں گے آپ سے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی جشن عید میلاد کی مبارک ہو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو رہ نہ سکا، سوچا کہ جنتی لوگوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی محفل آپ کو تو نظر ہو نہیں آ رہا، واہ، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے سبحان اللہ، کہ نور برس رہا ہے، آپ کی محفل پہ نور برس رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی قسم دل خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے محبوب تیرا ذکر بلند کر دیا، اب دیکھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے
सारे पूरी दुनिया में अल्लाह पाक ने आपके आका का, मेरे आका का सुभान अल्लाह, नाम बुलंद कर दिया सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, कल लीड्स में जामिया मस्जिद गौसिया में महफिल मिलाद मुनक्कद हुई, सुभान अल्लाह, परसों रेडियो फीवर कर रहा है सुभान लीड्स अल्लाह, में, फिर 7 मार्च को यहाँ जश्न हो रहा है, सुभान जोश अल्लाह, निकल रहा है। तो मैं देखता हूँ कि आपके प्रोग्राम ने, अल्लाह आप डीएम को कामयाब आमीन, करे, आमीन। आप लोगों की लंबी उम्र करे और आपको कामयाबियां नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, कि सुभान आप लोगों ने दीन की कितनी खिदमत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो सुभान कारी जावेद अख्तर साहब और उनके जो साथी सब तशरीफ फरमा है, वाह। मोहम्मद अरशद खटाना उनको सलाम पेश करता है अकीदत से कि ये हमारे उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल नात का इत्माम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक ने सारे इंग्लैंड में से फैला दिया, सारी दुनिया में फैला दिया। बेशक, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, देखते रहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहम्मद के दीवानों में से एक दीवाना जिसको मैं दावत देने जा रहा हूँ, मोहम्मद हुसैन तारक जेलमी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि नजराना अकीदत के फूल निछावर करने आए। मोहम्मद हुसैन तारक दुरूद पाक पढ़ें जी आप सब। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम जब याले नबी का शरीक होता है, हो लाख बिगड़ा काम तो ठीक होता। दरूद आले मुहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक। वक्फ जिक्रे हबीब हो जाओ दोस्तों, खुश नसीब हो जाओ। गर खुदा के करीब होना है तो मुस्तफा के करीब हो जाओ। जो नबी के करीब होते हैं वो खुदा के हबीब होते हैं। जो सजाएं सरकार की महफिल वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। जिक्रे सल्ले आला मरहबा मरहबा। आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान में, आमिना तेरी किस्मत पे कुर्बान में। नूर तुमको मिला मरहबा मरहबा। जिक्र सल्ले आला माशाअल्लाह सारे आशिक पढ़ देन पे। जिक्र सल्ले आला मरहबा। गोद में लेकर हलीमा ने
سرکار کو گود میں لے کر حلیمہ نے سرکار کو مسکرا کر کہا با مرحبا ذکر صلی علی مرحبا کملی والے محمد کی تعظیم کو کملی والے محمد کی تعظیم کو کعبہ بھی جھک گیا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ با مرحبا ذکر صلی علی اصل محفل شعر جس طرف دیکھیے ہے یہ دھوم مچی جس طرف دیکھیے ہے دھوم مچی آئے حبیب خدا مرحبا مرحبا ذکر صلی علی اسے مقام تے حضور میاں صاحب عارف کھڑی آپ فرماندیں کہ سبو نور پائی محبوب جی میں آپ نے پیش شیئر کرنا آپ دی خدمت کہ سبو نور او سے دے نور اس دا نور یزور اس نو تخت عرش دا ملیا اے موسیٰ نو کو تور سرکار فرماندے نے نور محمد اے روشن آہا سرکار فرماندے قدر نبی دا اوہ جان یارو قدر نبی دا اوہ جانن او جڑے ہون حبیباں والے سرکار دی محفل اوہ سجان دے جڑے ہون نصیباں والے صدر نشین اے دیوان یا شردہ افسر وچ امام کل نبی محتاج انہاں دے اے نفر وانگ غلام آخر تے ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی اے سارے مل کے مارو نعرہ علی اسداللہ ولی رب دا ادھا رتبہ کمالے سخیاں دا سخی سونا سخی لج پالے پر صدقہ نبی دا منگنا تے کہنا علی علی سارے مل کے مارو نعرہ
माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। पंजाबी का एक शायर, उसने एक शेर लिखा है, वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि नूरे नबी नू बशर बनान वाले ज़रा सामने आ समझा के दस। आहा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बुखारी साहब, नूरे नबी नू बशर बनान वाले ज़रा सामने आ समझा के दस, नबी सत्तां समानां दी सैर कीती तू ज़रा उस बनेरे ते जा के दस। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या बात। नूरे नबी नू बशर बनान वाले ज़रा सामने आ समझा के दस, नबी सत्तां समानां दी सैर कीती तू ज़रा उस बनेरे ते जा के दस, ते सूरज चंद ने विच हकूमतां दे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सूरज चंद ने विच हकूमतां दे, उदू परां कोई होर खुदा ते दस, ते छड्ड बुग़ज़ दी डोर कसूर मंदा, शान नबी दी इत्थे आके दस। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान। हमारे मोहतरम भाई जनाब कारी जावेद अख्तर साहब से मैं इल्तमास करूँगा कि वो हदिया अकीदत पेश करें। हुजूर। सुबहान अल्लाह। जी, जब तक हमारे कारी साहब साथ लाइन पे कॉलर मौजूद हैं जी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आप कौन बात कर रहे जी हैं? जाहिद बुखारी बोल रहा जी, कहाँ से? जी मैनचेस्टर से। जी, जाहिद आपको बुखारी खुश साहब। आमदीद कहते हैं जी बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी भाई साहब, मुबारक हो आपको जनाब। जनाब मैं आपका- महफिल आपकी देख रहा हूँ जी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो ये आप तवक्को सबको कर रहे थे मुबारक कि हो। आप इस महफिल में शरीक होंगे हमारे साथ यहाँ। जनाब मैंने जब गाना के देखा तो आपका प्रोग्राम लगा तो बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। और कारी साहब और आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और सरकार की महफिल में आज समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ बैठ कर आपको देख रहा हूँ। सुभान और मदनी साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। जनाब आप सब गुलिस्तान मेरे- रिसालत की बड़ी प्यारी बुलबुलें यहाँ पे जमा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, और प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत जा रहा है। मेरे लिए दुआ फरमाया आप। सुभान अल्लाह। बहुत थैंक यू शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाहिद बुखारी साहब। जी कारी साहब। जनाब कारी जावेद अख्तर चिश्ती साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मैं नौकर हूँ शाह मदीना का सुन लो, मैं नौकर हूँ शाह मदीना का सुन लो, किसी शहंशाही की हाजत नहीं है, जो दौलत मिली है मुझे आके देखो, जो दौलत मिली है मुझे आके देखो, किसी को मुयस्सर ये दौलत नहीं है, मैं नौकर हूँ शाह मदीना का सुन लो, गैरों के दर से मैं क्यों जाके मांगूं, वहाँ जाके क्यों मैं ये दामन बिछाऊं, वहाँ जाके क्यों मैं ये दामन बिछाऊं, मेरा मुस्तफा ने भरा ऐसा दामन कि अब मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा मुस्तफा ने भरा ऐसा दामन कि अब मांगने की जरूरत नहीं है,
میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو، وہ ڈوبے ہوئے شمس کو موڑ دینا، وہ انگلی اٹھا کر قمر توڑ دینا، وہ انگلی اٹھا کر قمر توڑ دینا، وہ انگلی اٹھا کر قمر توڑ دینا، بڑے حکمراں ہم نے دیکھیں گے لیکن کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے، بڑے حکمراں ہم نے دیکھے ہیں لیکن کسی نے بھی کی یوں حکومت نہیں ہے، میں نوکر ہوں شاہ مدینہ کا سن لو۔ اب دو شعر پنجابی کے تمام حضرات ایک دفعہ اور محبت سے وسیع پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ نہیں کوئی اوقات وہ گنہار دی، 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 جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی، جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ او لیرا بیرا ہو گیا گھر وچ میرے، جد کی تی نوکری سرکار دی، جد کی تی نوکری سرکار دی، جد کی تی نوکری سرکار دی، جد کی تی نوکری سرکار، جو ملی عزت نیازی جگ تے، جو ملی عزت نیازی جگ تے، مہربانی ہے سب سرکار دی، مہربانی ہے سب سرکار دی، مہربانی ہے سب سرکار دی، مہربانی ہے سب سرکار دی۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا جی کہ بہت سارے نعت خوان حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ محفل اسی طریقے سے وبا رہے گی۔ میرے ساتھ خطیب ملت اسلامیہ علامہ محمد شاہ جہاں مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اپنے حصے کی ڈیوٹی دیں اور اس کے بعد پھر تمام نعت خوان جو ہیں جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں وہ سب باری باری آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔
درود پاک پڑھیے آپ سب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. جی ہمارے ساتھ لائن پہ کالر موجود ہیں جی. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو صاحب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بول رہے ہو؟ میں اظہر بول رہا ہوں برسٹر تو. جی اظہر بھائی تو سانو خوش آمدید کہنے اس پاک محفل دے وچ. تھینک یو محبوب صاحب. جی کوئی فرمائش تہاڈی؟ بھائی صاحب میں نعت پڑھنا چاہنا ہوں. جی پڑھ سکتے ہو تسی. ٹھیک ہے موس تھینک یو. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. علیمہ سادیا دے لوری نبی نو کھڑی سبحان اللہ. کمبلی والے آشا سونجا گھڑی دی گھڑی. تو حلیمان دا دلارا مائی آمنان دا تارا. سبحان اللہ. وکھ نہیں سوندی جیڑی نبی نال لڑی. سبحان اللہ. حلیمہ سادیا دے لوری نبی نو کھڑی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی تہاڈی محبت اور تہاڈا پیار. جی علامہ مدنی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد زینت بزم محبت محترم سادات کرام قاسم فیضان مسلک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بلبل باغ مدینہ کی مہکتی یہ تصویریں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں اور پشپنائی کر رہی ہیں ثنا خانان ذی وقار محترم سامعین اور کیمرے کی آنکھ سے ڈی ایم ڈیجیٹل کی اس نورانی سکرین پر سرزمین محبت پر بسنے والے جہاں جہاں بھی یہ پروگرام میرے آقا کی آمد پاک کا دیکھا جا رہا ہے، جان سے عزیز تر میرے بزرگوں، نوجوانوں، ماؤں بہنوں، نگاہوں کے نگر سے شکر گزاری کی دہلیز پر محمد شاہ جہان مدنی کی منتظر نگاہیں آپ کو اس بزم بخشش میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ سامعین محبت، آج کا مبارک دن مبارکباد کے مستحق ہیں میرے برادر مکرم ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب، چیئرمین ڈی ایم ڈیجیٹل گلوبل نیٹ ورک، جنہوں نے آج غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس دن میرے اور آپ کے آقا و مولا کی آمد ہوئی اس مبارک محفل کو سجایا۔ اللہ کریم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم سب کی حاضری جو اس وقت اسٹوڈیوز میں حاضر ہیں اور جو سرزمین عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین راہوں میں
ہمارے ہم سفر اس وقت دنیا کے جس خطے میں اس محفل کو دیکھ رہے ہیں اور حاضر ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دونوں جہانوں میں ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ ٹھہرائے۔ سامعین محبت، چند دقیقے آپ کی خدمت میں آقا کی آمد کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کر رہا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے اس آقا و مولا کی آمد ہے، آج میرے اور آپ کے اس آقا و مولا کا میلاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خلت جن کے بحر نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ جشن کا مطلب یہ ہے جس میں خوشیاں ہوں، غمگین چہروں کی ضرورت نہیں۔ جشن بھی ہے، عید بھی ہے، میلاد بھی ہے، اور میلاد بھی نبی کا ہو تو جہاں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں تو پھر کہنا پڑے گا کسی عاشق کا لہجہ مستعار لے کر، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بخاری صاحب ذرا غور کیجئے، نثر پارے آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں پر سرزمین محبت عشق رسول میں بسنے والے میرے دل دھڑک رہے ہیں آقا کی غلامی میں، ان کی نظر کر رہا ہوں۔ آج اس آقا کا میلاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خلت جس کے بحر نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ آج اس آقا کے میلاد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی صداقت میرے آقا کے صحرائے صدق کا ایک ذرہ ہے۔ آج اس آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت میرے آقا کی سریر سلطنت کا ایک پایا ہے۔ آج اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ذرا میرے ساتھ چلیے، بولیے جشن کی محفل میں۔ آج اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں کہ یوسف جس کے جمال کی ایک جھلک ہے۔ ادھر دیکھیے ذرا میری طرف، مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میں یہ لفظ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس پر میری بڑی محنت کی ہے۔ کیا کہا لب پہ جو آتا ہے تجھے کیا معلوم، کتنے صدموں کا لہو پی کے جمع ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہوا میں بات پھینکنے کے لیے آپ کئی کالے آئیں، کسی نے محبوب کو کہا کہ آج کا دن کیسا گزرا، میں بتاتا ہوں کہ کیسا گزرا ہے۔ سمجھ آ گئی نا محبوب بھائی؟ میں بتاتا ہوں ابھی کہ آج کا دن کیسا گزرا تاریخ عالم میں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں آج میرے اس آقا کا میلاد ہے کہ حسن یوسف جس کے جمال کی ایک جھلک ہے، خوشبو جنت میرے آقا علیہ السلام کے پسینے کی مہک ہے۔ آج اس آقا کا میلاد ہے کہ جناب داؤد علیہ السلام کا نغمہ میرے آقا کی نعت کا ایک مصرع ہے۔ آج میرے اس آقا کا میلاد ہے ایمان والو۔ اگر سچ پوچھو تو یہ جو ساری کائنات ہے میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہے، میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہے، ید اللہ کے ہاتھوں کی سوغات ہے، اور چہرہ والضحیٰ کی زکات ہے۔ آج اس آقا کا میلاد ہے کہ صدیق جس آقا کے در کا جو خوشچی ہے، آج اس آقا کا میلاد ہے۔ میں عقیدے کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ آج اس آقا کا میلاد ہے کہ عمر آپ کی وفاؤں کا ایک شگفتہ نگی ہے، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کان حیا کا در ثمین ہے، اور مولائے کل مولائے کائنات آپ کی شجاعت کا نقش حسی ہے، حسن و حسین۔ آج اس آقا کا میلاد ہے کہ حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس آقا کی تفسیر مبین ہے، ابو حنیفہ آپ کی فقہ کا بولتا شگفتہ نگی ہے، شہنشاہ بغداد میرے آقا کے فقر کی ایک زندہ تصویر دل نشی ہے۔ کہنا پڑے گا آج اس آقا کا میلاد کر رہے ہیں، ستارے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ستارے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آتے ہیں، نگاہ راہ میں بچھا دو کہ آپ آتے ہیں، اپنے دلوں کو سجا دو کہ آپ آتے ہیں، اور ظہوری قبر میں مجھ سے نکیر یوں بولے اٹھو نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آتے ہیں۔ ارے 12 ربیع الاول کی مبارک گھڑیاں ہیں،
کوئی پیر ہو، عالم ہو، خطیب ہو، نعت خوان ہو، مفسر ہو، آج سب کی نظر سوئے مدینہ ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کائنات میں یہ نعرے بلند کر رہے ہیں، ارے خدا کا شکر ہے ہم کو نبی کی ذات ملی، نبی کی ذات ملی، ساری کائنات ملی۔ نبی کی ذات ملی، ساری کائنات ملی، ارے جس کو خوشی ہے، جس کو کچھ ملا جا رہا، بزرگ کہتے ہیں جس کے گھر بیٹا ہو لڈو وہی بانٹتا ہے، آئے آئے، جس کے گھر خوشی ہو، ارے جس کے گھر خوشی ہو وہی بانٹتا ہے۔ کہا کیا صحابہ نے بھی لڈو بانٹے احمد مصطفیٰ پر؟ میں نے کہا صحابہ پر اعتراض نہ کر، آج کا دن وہ دن ہے کہ میرے آقا ہے، میرے رب نے ساری ماں کو بیٹے بانٹے ہیں، میرے آقا کی آمد پر رب کبریاء نے لڈو نہیں بانٹے، میں اور تم شیرینیاں اپنی بساط کے مطابق بانٹتے ہیں۔ میرے مولا تو کیا بانٹ رہا ہے؟ کہا جتنی مائیں ہیں آمینہ کے گھر کا صدقہ سب کو بیٹے عطا کروں گا، سب کو بیٹے عطا کروں گا۔ پوچھا جاتا ہے میلاد کیا صحابہ نے کیا؟ میں نے کہا کیا۔ اب میں عقیدے کی باتیں بتانا چاہتا ہوں اور میری تقریر تمام مسلمانوں کے لیے ہے، میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتا، فرقہ وہ ہے جو جز ہے، ہم کل والے ہیں، سمجھ آگئی نا؟ فرقہ وہ ہوتا ہے جو جز ہوتا ہے، ہم جز والے نہیں ہیں، ہم کل والے ہیں، ہماری بنیاد حضور ہے، ہماری بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کائنات کی بنیاد بھی میرے آقا ہے۔ اگر پوچھو تو دلیل علماء پر یہ چیز واشگاف الفاظ میں ان کو تو پتہ ہے، سیران محبت رسول کی نظر یہ جملے کر رہا ہوں، اللہ کا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، او کملی والے تجھے پیدا نہ کرتا، میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، میں نباتات کو پیدا نہ کرتا، میں جمادات کو پیدا نہ کرتا۔ یہیں پر بات نہیں فرمایا لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، اے کملی والے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ مولا کیا عقیدہ ملا؟ کہا مدنی اب اعلان کر، ڈی ایم ڈیجیٹل پہ ہو تو تب بھی اعلان کر، اگر کسی چینل پہ ہو تو تب بھی اعلان کر، اگر کسی گلی کوچے میں ہو تو تب بھی اعلان کر، اگر کسی مجمع میں ہو تو تب بھی اعلان کر۔ مولا کیا اعلان کروں؟ کہا مدنی کہہ دے بنے ہیں دونوں جہاں چاہے دو سرا کے لیے اور سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ کہیے مرحبا مرحبا۔ گھروں سے بھی مرحبا، تمہاری محبتوں پہ قربان جاؤں۔ یہ جشن کا انداز ہوتا ہے، یہ جشن کا انداز ہوتا ہے۔ ارے اس دن کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سجدے کرو، 5 وقت کی پڑھو 12 ربیع الاول کے دن نماز، فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ کے منہ مدینے کی طرف کر کے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، یہ غلامان مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ پر آج کا دن کس چیز کا دن ہے؟ جشن والا دن ہے۔ آج کا دن کون سا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، صحابہ نے میلاد کیا، میں نے کہا کیا۔ خدا نے میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں بیٹے بانٹے ہیں، صحابہ نے آمد محبوب پر اپنے سر بانٹے ہیں۔ بخاری صاحب صحابہ نے اپنے سر بانٹے ہیں، صحابہ نے اپنے سر بانٹے ہیں۔ آمد مصطفیٰ کے پیغام کے لیے حسین نے اپنا کنبہ قربان کر دیا ہے، کہا آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، فسق و فجور کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں جی میلاد آج بڑی بحث ہے اور میں امت کو لڑانا نہیں چاہتا، ملانا چاہتا ہوں۔ کیا صحابہ نے میلاد کیا؟ کیا نبی نے میلاد کیا؟ کیا ان بزرگوں نے میلاد کیا؟ اس میلاد کے لفظ پہ چڑ کھا جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر میلاد نہیں کیا تو جس طرح تم سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو، کیا ایسے نبی نے کیا؟ بولے یار، بولے بولے بولے، کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح شاہ جی
बुखारी साहब, महबूब साहब और खलीफा मास्टर गुलाम रसूल साहब तशरीफ फरमाए। भाई हमसे पूछते हो कि सहाबा ने इस तरह मिलाद किया, मैं कहता हूँ तुम सीरतुन नबी करते हो, क्या नबी पाक के सहाबा ने इस तरह सीरतुन नबी के जलसे किए, इस तरह तौहीद व सुन्नत की कॉन्फ्रेंस की? मैंने कहा पहले अपनी दलील लेके हमसे मत पूछ, आय हाय हमसे मत पूछ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमसे मत पूछ। यहाँ एक कता आ गया, चूंकि नाथ खान बैठे हैं और साहिबान बसीरत बैठे हैं, हम अपने शाह से उल्फत अजल से रखते हैं। आय हाय हाय, और ये महफिल आज की नहीं है, या तो कभी की सजी हुई है। हम अपने शाह से उल्फत अजल से रखते हैं। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, ये कीमती मोती आपके नजर कर रहा हूं। हम अपने शाह से उल्फत अजल से रखते हैं। गरीब हैं पर ये दौलत अजल से रखते हैं। हम अपने शाह से दौलत अजल से रखते हैं। गरीब हैं पर ये दौलत अजल से रखते हैं। तमाम रूहों को रब्बे किबरिया ने इकट्ठा किया। कुरान में जलसा तौहीद हुआ, अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सारी रूहें खामोश, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी रूहें खामोश, नबी खामोश, रसूल खामोश, वली खामोश, अपने खामोश, काफिर खामोश, जिस मजहब की सारी रूहें थी सारे खामोश। अब बोले कौन? आय हाय हाय, बोलो 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 बोलो, बोले कौन? अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा रब नहीं, सारी रूहें खामोश। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? बोले वो जिसको सबसे पहले मार्फत मिली। आय हाय हाय, बोले वो जिसको सबसे पहले मार्फत मिली, मैं तुम्हारा रब नहीं। सारी रूहों में रूह मुस्तफा बोली कालू बला, कालू बला, ऐ मौला तू हमारा रब। फिर नबी भी बोले कालू बला, रसूल भी बोले कालू बला, वली भी बोले कालू बला, मुस्लिम भी बोला कालू बला, गैर मुस्लिम भी बोला कालू बला। आशिक यहाँ पर रुक गया, आशिक रुक गया। हम अपने शाह से उल्फत अजल से रखते हैं। गरीब हैं पर ये दौलत अजल से रखते हैं। अरे बला के साथ ही मेरे आका ने फरमाया हाँ मौला तू हमारा रब है। अल्लाह ने फरमाया आ महबूब वन कर लिए, अब क़यामत तक बला मेरे लिए होगा, सल्ले अला तेरे लिए होगा। समझ आ गई ना? अब क़यामत तक के लिए बला मेरे लिए और सल्ले अला तेरे लिए। क़यामत तक के लिए बला मेरे लिए, सल्ले अला तेरे लिए। खुदाई का मेरा ऐलान होगा, मुस्तफ़ाई का तेरा ऐलान होगा। जिक्र खुदा तेरे गुलाम करेंगे, तेरा जिक्र मैं खुदाओं के करूंगा। कायनात का जर्रा जर्रा तेरा जिक्र करेगा। अब कते की समझ आएगी। हम अपने शाह से उल्फत अजल से रखते हैं। गरीब है पर ये दौलत अजल से रखते हैं। अरे बला के साथ ही सल्ले अला कहा हमने, हम पर पाबंदी न लगाओ। दरूद खां है ये आदत अजल से रखते हैं। दरूद खां है, दरूद खां है, पढ़ो दरूद नबी की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल मालूमिक। दरूद खां है, ये आदत अज़ल से रखते हैं। कहो सुभान अल्लाह, ये मकाम है सुभान अल्लाह कहने का। दरूद खां है, ये आदत अज़ल से रखते हैं। कहा जी सहाबा ने मिलाद, मैंने कहा इसका सीरत नबी भी तो नहीं किया जिस तरह तुम करते हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सहाबा ने भी मिलाद पढ़ा। झंडियाँ क्यों लगाती हो? मैंने कहा हम पे इतराज़ ना कर, हमने झंडी लगाई है ना। ये स्टूडियो में हमारे इंजीनियर हजरात ने ये कुमकुमे रोशन किए हैं, ये सजावट की है। अल्लाह ने आमद मुस्तफ़ा के सदक़े में आसमान को शामियाना बनाकर सितारों की सूरत में कुमकुमे रोशन कर दिए। चांद के सूरज में रात का बल्ब रोशन कर दिया, सूरज की सूरत में सुबह का बल्ब रोशन कर दिया। और ऐलान होता है महबूब हर चीज़ तेरे नूर से मैंने पैदा कर दी है, हर चीज़ तेरे नूर से पैदा कर दी है। पूछा गया हजरत ये एहतमाम क्यों करते हैं? ओ भाई ये झगड़ने वाली बात है। वो कौन सा शख्स होगा जो कलमा तो हजूर का पढ़े और हजूर की आमद पे खुशी न मनाए? कहते जी मिलाद, मैंने कहा मिलाद पहले है। बुखारी शाह जी आपकी खिदमत कर रहा हूँ ये जुमले, और जितने आले इल्म है उनके दिलों के दरवाजे पर मदनी दस्तक दे रहा है। खुदा रा बहुत लड़ चुके, लड़ो ना, आओ गुंबदे खजरा के मकी के नाम पर इत्तेहाद कर लो। आओ गुंबदे खजरा के मकी के साए में एक हो जाओ, नेक हो जाओ। पूछा जाता है, मैंने कहा मिलाद पहले है, सीरत बाद में है। मिलाद
یہ جملے میں بڑے علمی بول رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. میلاد پہلے ہے، سیرت بغیر میلاد کے سیرت مکمل ہی نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی نا؟ بغیر میلاد کے طاہر شاہ جی، قاری جاوید صاحب، بغیر میلاد کے سیرت مکمل ہی نہیں ہوتی. سیرت یہ ہے نبی نے دستار اس طرح باندھی، سیرت یہ ہے نبی نے سرما شریف اس طرح لگایا، سیرت یہ ہے نبی نے کرتا اس طرح پہنا، سیرت یہ ہے نبی نے جوتا مبارک اس طرح پہنا، یہ سیرت ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، یہ سیرت ہے بیواؤں کو نوازا، یہ سیرت ہے غلاموں کو عزت عطا کی، یہ سیرت ہے دشمنوں کو معاف کیا، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے، یہ سیرت ہے. یہ سیرت بھی تمہیں ملی. اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت نہ ہوتی. سمجھ آ گئی؟ اگر میلاد نہ ہوتا تو سیرت نہ ہوتی. سیرت بھی ملی میلاد رسول کے صدقے میں. مجھے سمجھ نہیں آتی، بعد والے کا تو دن مناتے ہو، پہلے میلاد کو بھول جاتے ہو. سیرت تو مناتے ہو، میلاد کو بھول جاتے ہو، اور میلاد پہلے ہے، سیرت بعد میں. سلامت رکھے آپ کو. میلاد پہلے ہے، سیرت بولے میلاد پہلے ہے، سیرت. میلاد 12 ربیع الاول کو ہماری مسجدوں میں دیکھو، ہمارے گھروں میں دیکھو. اللہ کی عزت کی قسم، میرا چھوٹا بچہ کل گھر میں پٹاخے لے کر آیا اور سویٹس لے کے آیا. میں نے کہا بیٹا کائے کو؟ کہا ابا جان ڈیڈی آج نبی پاک کے میلاد والی رات ہے. میلاد والی رات ہے. تو پتہ لگا میلاد میں شریک ہونا یہ معصوموں کی سنت ہے. میلاد میں شریک ہونا یہ معصومی کی سنت ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. 2 راتیں ہیں، ایک میلاد والی رات، ایک معراج والی رات. ایک میلاد کی رات ہے، ایک معراج کی رات. میلاد کی رات کا معنی صبح آ رہی تھی، رات جا رہی تھی. اس پیر میں میرے آقا آئے تاکہ نہ رات محروم ہو نہ آنے والی صبح محروم ہو. یہ ہے رحمت اللہ علیہ. نہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا. رات کو بھی میرے آقا نے نوازا، دن کو بھی نوازا. اور جو رات اور دن کو نواز سکتا ہے وہ مجھے اور تمہیں مانچسٹر میں نہیں نواز سکتا. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اب سنیے سنیے سنیے، محبت کے ساتھ سنیے، عقیدت کے ساتھ سنیے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ سنیے. میرے آقا کا میلاد پہلے ہے، سیرت 2 راتیں ہیں، ایک میلاد والی ایک معراج والی. میلاد والی رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی. اللہ نے فرشتوں کو کہا جو رکوع میں ہو رکوع چھوڑ دو، جو سجدے میں ہو سجدہ چھوڑ دو، جو قیام میں ہو قیام چھوڑ دو. اللہ عبادتیں چھڑوا رہا ہے، اللہ عبادتیں چھڑوا رہا ہے. روایات میں ثابت کرتا ہوں، ذمہ دار ہوں ایک ایک روایت کا. اور یہ ان کو بھی پتہ کہ لکھا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ لکھا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے. اور جبریل چھوڑ دے آج عبادت، اسرافیل چھوڑ دے، اسرائیل چھوڑ دے. آج کسی کی روح قبض نہیں کرنی. مولا وجہ کہا خوشی جا رہی ہے. تاریخ میں ثابت کرو کہ اس دن کسی کی وفات ہوئی ہو. جبریل تو بھی چلا جا، 70,000 ملائکہ لے جا. مولا وجہ کیا ہے؟ عبادت آج نہیں کرنی. کہا نا رکوع چھوڑ دو، سجدے چھوڑ دو. مولا کیا ہوا؟ کہیں قیامت تو نہیں آ رہی؟ کہا قیامت نہیں آ رہی، آمنہ کے گھر میں آج رحمت جانے والی ہے. آمنہ کے گھر میں آج رحمت جانے والی ہے. عبادتوں کا مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا 70,000 فرشتہ دائیں ہو، 70,000 بائیں ہو، 4 جھنڈے جبریل لے جا، آمنہ کے گھر پہ لگا. مختلف روایات کو اکٹھا کر کے پیش کروں. آمنہ کے گھر پہ جھنڈا لگاؤ، بیت اللہ کے پر جھنڈا لگاؤ، بیت المقدس پہ جھنڈا لگاؤ، بیت المعمور پہ جھنڈا لگاؤ. مولا یہ جھنڈے کیوں لگوا رہا ہے؟ کہا سفید جھنڈے لہرا دو کہ آج کے بعد امن والا رسول آ رہا ہے. آج کے بعد لڑائی نہیں ہوگی، آج کے بعد جھگڑا نہیں ہوگا. یہ وہ آ رہا ہے جو غلاموں کو بھی اپنانے کے لیے آ رہا ہے، بیگانوں کو اپنا کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی زلفوں کا اسیر بنانے کے لیے آ رہا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا آج عبادت چھوڑو، جشن کرو. مولا کام کیا ہے؟ کہا قطار اندر قطار کھڑے ہو جاؤ، محبوب کی آمد ہو رہی ہے، میرے محبوب پر درود پڑھو. میرے محبوب پر کیا پڑھو؟ درود پڑھو. بتانا یہ چاہتا ہوں، میلاد پہلے ہے، سیرت میلاد پہلے ہے، سیرت بعد میں ہے. میلاد پہلے ہے. اور یہ ایسا نازک عنوان ہے. اللہ نے آدم کی تخلیق کی، گویا میلاد ہی ہوا نا. اللہ نے فرمایا میں آدم کو پیدا کرنے لگوں، فرشتوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فرمایا مولا نہ کریں.
اور اللہ کی قسم یہ جملے جو میں تمہاری نظر کر رہا ہوں اس پر ذرا غور کرو. اللہ نے فرمایا میں آدم کی تخلیق کرنے لگا ہوں. مولا نہ کریں. اللہ نے فرمایا کیوں؟ کہا فساد ڈالے گا. میلاد آدم کو آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی, میرے آقا کے میلاد کو کیا سمجھے گی؟ سمجھ آ گئی نا. مولا پیدا نہ کرنا فساد ڈالے گا, فساد ڈالے گا مولا فساد. اللہ کیا فرماتا ہے؟ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اور تم سے میں نے مشورہ ہی لیا ہے, تمہارے آنکھیں تے نہیں لگے اور جو میں جاننا ہو تسی نہیں جان دے. اگر کوئی میلاد رسول پر اعتراض کرے تو اللہ کی سنت پہ عمل کر کے ہوئے جواب دینا, ارے ہم تو منائیں گے اس لیے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. سمجھ آ گئی نا؟ جو ہم جانتے ہیں, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. یہ میلاد بھی معجزہ ہے. ابھی میں چل کے اس پہ بات کرتا ہوں. بخاری صاحب میرا وقت تمام تو نہیں ہو رہا؟ مزہ آ رہا ہے؟ اور ماشاءاللہ سید کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ سنیے سنیے سنیے, بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والو, ذرا ایمان کی نظروں سے اس عنوان کو دیکھو. اعتراض نہ کرو, یہ تمام ہوا. میں نے کل رات وکٹوریا مسجد میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ایسے بھی مہربان ہے جو اشتہاروں کو تو اتار دیتے ہیں, پر جو ورفعنا اللہ کا ذکر کے اشتہار اللہ نے آسمانوں میں بلند کیے ہیں اس کو کوئی مائی کا لال نہیں اتار سکتا. سمجھ آ گئی نا؟ اللہ نے کہا میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے. میں پوچھتا ہوں تم سے, مسجد نبوی ہے, یہ ثنا خان بیٹھے ہیں نا, میں حسان کی بات کرنے جا رہا ہوں, حسان بن ثابت کی بات کرنے جا رہا ہوں, شاعر دربار رسالت کی بات کرنے جا رہا ہوں. میرے آقا کی محفل سجی ہوئی اور مجلس میں آج آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ مجلس کیسی ہوگی کہ خود دونوں جہانوں کا دولہ تشریف فرما ہے اور سامنے علی بیٹھا ہے, آئے 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 آئے, عمر بیٹھا ہے, عثمان بیٹھا ہے, مولائے کائنات بیٹھا ہے, حسنین کریمین بیٹھے ہیں, اصحاب رسول بیٹھے ہیں, اہل بیت رسول بیٹھے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرا حسان کدھر ہے؟ حسان کہاں ہے؟ غلام حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ میں یہ جو نقطہ پیش کروں, قریشی صاحب, صابر سردار صاحب اور جتنے میرے یہ ثنا خان بھائی ہیں اور دیکھنے والے اور جتنے حاضر ہیں میرے بزرگ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے. سنیے یہ نقطہ پیش کروں, ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا حسان, یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. یا رسول اللہ غلام. میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر کو اٹھاؤ اور مسجد نبوی کے سینڈ میں رکھو. ممبر کو محبوب صاحب خطیب خطبہ پڑھے تو ممبر پہ آ کے پڑھے, خطبہ پڑھے تو ممبر. سنیے, ہاں میں یہ اس پہ لے کے آ رہا ہوں آپ کو. جو کہتے ہیں نا یہ اہتمام کیوں کرتے ہو, جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو, ذکر رسول کے لیے اہتمام کرو. اللہ کے ذکر کی کنڈی